دوسری بات دینی تعلیم کی ضرورت. دیکھیے تعلیم ہی انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم نہیں تو وہ حیوان ہے. اور تعلیم کے سلسلے میں یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے، بچے جب چھوٹے سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو تعلیم کا آلہ بناتا ہے. ان کی آنکھ تعلیم کا آلہ. تعلیم حاصل کرنے کے لیے 4 راستے ہیں. آنکھ، کان، زبان، دماغ. یہ 4 راستے ہیں جس سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کو، جو ہی بچے پیدا ہوتے ہیں گود میں رہتے ہیں، آنکھ کو تعلیم حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ واسطہ بناتا ہے. اب اس لیے بچے آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو وہ آنکھ کو دیکھنے کے بعد ایک تصویر ان کی آنکھ میں بیٹھ جاتی ہے، تو وہ تصویر اٹھائے تو بچے مانوس ہو جاتے ہیں. وہ تصویر کے علاوہ کوئی اور تصویر اٹھاتی ہے تو بچے رونے لگتے ہیں. کیوں؟ ان کا جو لمیٹڈ سیو کرنے کے لیے جو میموری ہے وہ بالکل لمیٹڈ ہے. 2 تصویر اس میں یا 3 تصویر یا 4 تصویر اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں بس. دھیرے دھیرے ان کا میموری پاور اللہ بڑھاتا جائے گا. اس لیے بچے گھر والوں میں سے 3 کے پاس 2 کے پاس آتے ہیں، چوتھا رہتا ہے، چوتھے کے پاس نہیں آتے، حالانکہ وہ بھی ساتھی میں رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کے کیمرہ میں، ان بچوں کے سیونگ میں وہ ان کی تصویر سیو نہیں. ایک بات تو یہ، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بے حیائی دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بے حیائی کی تعلیم پیدا ہوتی ہے. دین دیکھتے ہیں، حیا دیکھتے ہیں، ان کے اندر حیا کی تعلیم پیدا ہوتی ہے. اور وہ اس کے لیے عمر کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے عمر بالکل چھوٹے ہیں تبھی سے احتیاط کرنا شروع کر دو. بالکل چھوٹے ہیں، 6 مہینے کے جب ہو جائے تو جیسے علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمر ہوتی ہے بچوں کی، اگر آپ ایسا چھٹکی ماریں تو بچے سر گھماتے ہیں، ایسا چھٹکی مارے تو سر گھماتے ہیں. یہ عمر کون سی عمر ہے؟ اللہ نے اعلی تعلیم آنکھ کے ساتھ کان کو بھی جوڑ دیا. پہلے بچے صرف آنکھ کے رہتے ہیں، کان کے. تو چھوٹے بچوں کو آپ دکھاؤ گے تب آنکھ کے بھی نہیں رہتے. ابتدا میں جب انفنٹ رہتے ہیں تو اس وقت میں نہ آنکھ کے رہتے ہیں نہ کان کے رہتے ہیں. خاموش پڑے رہیں گے. آپ ادھر دیکھیں تو بھی کہاں بھی دیکھیں گے، جہاں دیکھنے کو ان کو من کر رہا ہے وہیں دیکھیں گے. پھر ایک زمانہ آئے گا آنکھ گھمائیں گے ادھر ادھر. پھر ایک زمانہ آئے گا کہ کان کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہو جائے گا. کان پر آپ انگلی کرو گے، چٹکی مارو گے تو بچے گھومیں گے بائیں طرف تو بائیں طرف. تو گویا کان. پھر اس کے بعد زبان کو اللہ اعلیٰ بناتا ہے. تیسری چیز کون سی؟ زبان. اسی کو اللہ نے سورہ رحمان نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. سب سے پہلے آنکھ کو اللہ بنایا، کان کو اللہ بنایا، پھر اس کے بعد علمہ البیان، اب اسے بولنا بھی سکھا دیا. علمہ البیان، بولنا بھی سکھا دیا. اس لیے تعلیم کی ضرورت فطری ضرورت ہے. تعلیم یہ فطری ضرورت ہے. جیسا بچہ بچپن ہی سے آنکھ سے، کان سے، زبان سے بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ جس طرح وہ بچپن ہی سے جو سنتا ہے وہ بول رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ بول رہا ہے. تو اب جب تعلیم حاصل کرنا بچہ شروع کر دے تو علماء فرماتے ہیں اب اس کے اندر کے تمام ہنر نکھرنے لگیں گے. اس لیے خاص طور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ عنوان بہت وسیع عنوان ہے، اور
اقرا کے سلسلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب عجیب باتیں کہی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. خالی آپ حضرت اتنا ذہن نشین فرما لیں کہ تعلیم انسان کو انسان بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے.